السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح اور بروقت فیصلے پچھتاووں سے نجات دلاتے ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ دلوں میں خیال تو رب ہی ڈالتا ہے۔ نااہلی کیا ہے، خوف کس کو کہتے ہیں، کچھ نہ کر پانا جبکہ اسے کرنے کی جستجو بھی رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ توفیق بھی تو کسی کسی کے نصیب میں لکھی جاتی ہے۔ کچھ کو آسان راہیں مل جاتی ہیں جہاں بے شک محنت شامل رہتی ہے، مگر کسی کی زندگی خمدار پیچدار راستوں کا نہ ختم ہونے والا ایک عذاب ہوتا ہے۔ منزل کا نام و نشان نہیں ملتا، کئی لوگ صرف مسافر ہی بن کر رہ جاتے ہیں، اور شاید مسافر ہونا تو برا نہیں ہے، سفر بھی تو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اور کچھ لوگ سفر کے اوپر انتھک محنتوں کے باوجود منزل تک نہیں پہنچ پاتے، اور کچھ لوگ تھوڑی سی محنت کر کے اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ جو یقین کی راہ پر چل پڑا اسے منزلوں نے پناہ دی۔ ایسا مسافر جو یقین کے راستے پہ چل پڑا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جس منزل کی جانب، جس ٹارگٹ کی جانب میں بڑھ رہا ہوں وہ نیکی اور ہدایت کا ہے، وہ گمراہی سے پاک ہے، وہ برے راستے سے پاک ہے، تو پھر وہ ضرور اپنی منزل کو پا لیتا ہے، منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی شاعر نے اسی شعر کے اندر آگے فرمایا کہ جسے وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گیا۔ اور ایک ایسا مسافر ہے کہ اس کو وسوسے ہمیشہ ڈرا رہے ہیں کہ آیا یہ جو راستہ جس کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ آیا صحیح ہے یا یہ غلط ہے؟ اس راستے کی اس کو صحیح معنوں میں پہچان نہیں ہو پا رہی، وہ پھر قدم قدم پر بہکتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، شک شبے کے اندر پڑتا ہے کہ آیا یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ منزل کی جانب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور آخرکار وہ منزل کے درمیان میں ہی دم توڑ دیتا ہے۔ تو ہم نے اپنے راستے کے اوپر جب چلنا ہے تو یقین کی راہ کے اوپر چلنا ہے، ہم نے اپنے ٹارگٹ کو، اپنی اچیومنٹس کو یقین کے ساتھ یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے ساتھ یہ راستہ جو ہے وہ ہدایت کا ہے، یہ نیکی کا ہے، یہ فلاح کا راستہ ہے، اور پھر اس پر وہ چل پڑے اور چلتا رہے، اور انشاءاللہ آخرکار وہ اپنی منزل کو پا کر ہی دم لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔